الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أعلى الصلاة وأحلى التسليم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. نہایت احترام اور غایت اہتمام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، وقت زیادہ ہو چکا ہے، ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے اور میں اس ٹھنڈک سے اور زیادہ بیمار پڑنے کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں. اس لیے تھوڑی سی باتیں آپ حضرات سے ہوں گی اور غور سے سنیں، توجہ پوری میری طرف رکھ کر کے بات کو سنیں. درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم سید ہر دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بزرگی دی ہے کہ بے شمار کاموں میں اللہ تعالی نے انہیں اپنا نائب مطلق بنایا اور اپنا خلیفہ اعظم بنایا. اس سلسلے میں یہ اعتراض وہابیوں کی طرف سے ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور کمالات جب بیان کیے جاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے برابر کر دیتے ہیں. یہ بریلوی لوگ یا خدا سے بھی بڑا بنا دیتے ہیں، معاذ اللہ. ان لوگوں نے اللہ کو اور اللہ کی عظمتوں کو پہچانا ہوتا تو ہرگز اس طرح کی بات نہ کرتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کی صفتیں، ان کے کمالات، وہ سب بھی مخلوق ہیں. اللہ تعالی خالق ہے اور اس کی کوئی صفت کسی کی پیدا کی ہوئی نہیں ہے، کسی نے اس کو دی نہیں ہے، کہیں سے وہ چھین جھپٹ کے نہیں لایا ہے. اللہ کی تمام صفتیں اس کی ذاتی اور اس کی اپنی ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم اور اولیاء دین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جتنے کمالات ہیں وہ کمالات تو اللہ کے دیے ہوئے ہیں ہی، ان کا اپنا وجود بھی اللہ کا دیا ہوا وجود ہے. اس نے پیدا کیا تو وہ لوگ ہیں. اب یہ اللہ کے اختیار پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالی کسی کو کیوں اتنا بڑا بنا رہا اور ان وہابیوں کو چھچھوندر کی طرح کیوں بنایا. یہ اعتراض ہے ان کو اصل میں. تو یہ اللہ کے اوپر اعتراض ہوا، نہ کہ ہمارے اوپر. اللہ تعالی نے جس کو چاہا اپنا نائب بنایا اور جس کو چاہا اپنے دربار سے غائب بنایا. اس لیے
اس صورت میں کوئی اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہوتا. اللہ تعالی خود فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب آپ کا ذکر اور آپ کی یاد آپ کے لیے ہم نے اونچی کی ہے. آپ کا ذکر ہم نے اونچا کیا. یہ بریلی والوں نے نہیں اونچا کیا. سمجھ گیا؟ نہ بریلی والوں نے اونچا کیا ہے اور نہ نجد والوں نے نیچا کیا ہے. اللہ نے آپ کے ذکر کو اونچا کیا. اور ذکر تو ذکر ہے، آپ کو بھی بہت اونچا بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ تعالی نے فرمایا اپنے محبوب کے بارے میں درجوں بلندی عطا کی. ذرا سوچئے کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کا جہاں ذکر ہے وہاں پر مٹی کا ذکر ہے. ہم نے تمہیں ایک سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. تمہیں ایک بے جان نطفے سے پیدا کیا. طرح طرح کے جملے فرمائے، مگر جب اپنے محبوب کا ذکر کرنا ہوا تو یہ نہیں کہا کہ اس طرح تم کو پیدا کیا. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس بے شک اللہ کا نور آیا، اللہ کی طرف سے نور آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر ہوگا کسی معاملے میں، دنیا میں آنے کے معاملے میں ہو یا دنیا سے جانے کے معاملے میں ہو، کچھ کرنے کے معاملے میں ہو یا نہ کرنے کے معاملے میں ہو، سب میں ان کی تعظیم کا ذکر ضرور ہے. ان کی بڑائی اور ان کی اونچائی کا تذکرہ ہوگا. بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بطن مادر سے پیدا ہوئے، آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، مگر ایسا نہیں کہا جائے گا کہ ہر پیدا ہونے والا اپنی ماں کا بیٹا ہے اور اپنی ماں کا خادم ہے. قرآن اور حدیث میں اللہ تعالی نے اور اس کے رسول نے ہم کو ماں کی خدمت کا حکم دیا، مگر نبیوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے بھی مخدوم ہیں. وہ خادم نہیں ہے، وہ مخدوم ہے. نبی کا بیٹا ہو یا نبی کے والد ہوں، ان کی بزرگی اس میں ہے کہ نبی کو نبی مانے. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. ارے آپ لوگ تو اپنے ماحول کی بات سے بات سمجھیں. مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، 50 آدمی پیچھے کھڑے ہو گئے، امام صاحب کو آگے بڑھا دیا. وہ امام صاحب کسی کے بھائی ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، سمجھ گیا، کسی کے نواسے ہیں اور کسی کے بھانجے ہیں. مگر جس کو نیت ان کے پیچھے کرنی ہوگی تو یہ کوئی نہیں کہے گا کہ شروع کی میں نے نماز پیچھے اپنے بیٹے کی، پیچھے اپنے بھتیجے کے. اگر ایسے نماز کی نیت کرو تو وہ نماز کی اہمیت ہی چلی گئی. اس میں بھی نیت کرنی ہوتی ہے تو اس کے منصب کی نیت کرنی ہوتی ہے. تو نبی کا منصب نبی ہے، اس لیے ان کے بارے میں جب بات کرنی ہوگی تو عام آدمی جیسی نہیں بات کرنی ہوگی.
ان کے منصب کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، ان کا جو اللہ نے عہدہ رکھا ہے، جو اللہ تعالی نے ان کا ایک بلند لیول رکھا، اس کے حساب سے ان کی شان کا ذکر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقیں پیدا کی، سب کو برابر نہیں رکھا۔ کیا انسان اور بکرا برابر ہے؟ بکرا اور مرغا برابر ہے؟ مرغا اور بندر برابر ہے؟ تو اس طریقے سے اب بندر اور سور برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ اختیار ہے کہ اپنی مخلوق کو جس طرح چاہے پیدا کرے، جیسا چاہے پیدا کرے۔ دنیا کا ایک کاریگر اپنا کام کرتا ہے تو کیا ڈیزائنر ڈیزائن بنائے گا تو بس ساری ڈیزائن ایک انداز کی رہے، تو کوئی بھی ڈیزائن بنوانے ایسے ڈیزائنر کے پاس جائے گا ہی نہیں۔ وہ ڈیزائنر نئی نئی ڈیزائن پیش کر کے بتائے گا کہ میں اس فن کا استاد ہوں۔ یہ تو ایک مخلوق کا حال ہے۔ میرا رب خالق کائنات ہے، وہ اگر مختلف انداز کی چیزیں بناتا ہے تو یہ اس کی قدرت کا مظاہرہ، قدرت کا مظاہرہ اور اس کے علم اور اس کی کاریگری بے مثل و بے مثال ہے، بے مثل و بے مثال ہے۔ آج تک کسی مکھی نے یہ نہ کہا کہ اے اللہ انسانوں کے اتنا خوبصورت اور مجھے ایسا کھلونا کیوں بنایا؟ کسی مکھی نے اللہ سے اعتراض نہ کیا، مگر وہابیوں کو اعتراض ہے کہ اے اللہ نبیوں کو اتنا اونچا کیوں کیا اور ہمیں اتنا گھٹیا کیوں کیا؟ یہ تو مکھی سے بھی گھٹیا ہے اور ان کو اعتراض ہو گیا۔ یہ رب کائنات جس چیز کو جیسا چاہے بنائے، یہ اس کی شان ہے۔ اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم لوگ محتاج ہیں اپنے وجود میں، اپنے بقا میں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر اونچا کیا، ایسا اونچا کیا ہے ان کے ذکر کو کہ اس حدیث یہ اس آیت کے ترجمانی میں حدیث میں آیا کہ مطلب اس کا کیا ہے، جعلتک ذکرا من ذکری، اے محبوب میں نے آپ کی یاد کو اپنی یاد بنا دیا، آپ کو میں نے اپنی یاد بنا دیا۔ فمن ذکرک ذکرنی، جس نے آپ کو یاد کیا مجھے یاد کیا، جس نے آپ کا ذکر کیا میرا ذکر کیا۔ ذرا سوچئے، ایک باپ کا بیٹا ہو، اس کو پیدا کرنے میں، اس کی صورت بنانے میں کہ کتنی خوبصورت ہے، یہ وہ سب باتوں میں باپ کا کوئی دخل نہیں ہے، اللہ کی حکمت، جس کو جیسا چاہے بنائے۔ اس کے باوجود اگر بیٹے کی تعریف باپ کے سامنے کی جائے کہ تمہارا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، بڑا ہوشیار ہے، دیکھو ابھی بچپن میں ہے مگر پیشانی سے اس کی عقل مندی جھلک رہی ہے، تعریف اس بیٹے کی ہو رہی ہے اور باپ صاحب کا سینہ پھولتا جا رہا ہے اور ان کو خوشی ہوتی ہے۔ کاہے کے لیے خوشی ہوتی ہے؟ بس اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کا نسب نامہ تمہاری طرف چھوڑ دیا، اتنے پر آپ کو خوشی ہوتی ہے۔ اور نبیوں کی شان اللہ نے فرمایا کہ میں نے
خود ان کو یہ شان دیا. تو اس لیے اللہ کے دیے ہوئے کمالات کی بات کیجیے. فرمایا کہ میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا، اپنی یاد بنا دیا آپ کو. اس لیے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو اس کے محبوب کا ذکر کیا جائے. نماز کیا ہے؟ اللہ کی سب سے افضل عبادت. وہ عبادت، نماز وہ عبادت ہے کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری کام کون سا ہے؟ نماز. مسلمان ہونے کے بعد سب سے زیادہ ضروری کام نماز کا ادا کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اتنی بڑی عبادت جس کا نام افضل العبادات ہے، یعنی ساری عبادتوں سے بڑھ چڑھ کر ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے حج فرض کیا، زکوٰۃ فرض کی، روزہ فرض کیا، مگر سب کی فرضیت جبریل امین لے کر آئے. اور جب نماز کو فرض کرنا ہوا تو اللہ نے اپنے دربار میں بلایا کہ محبوب آپ تشریف، آپ حاضری دو اور یہاں ہم یہ تحفہ آپ کو دیں. اتنی اہم عبادت ہے، کتنی اہم عبادت. مگر یہ عبادت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس میں نبی کا ذکر نہ ہو. ارے ایسا ذکر کے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز فرض کر دی گئی، اس کو قائم رکھو، قائم کرو. یہ اللہ تعالی کا حکم. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے اپنے دربار میں بلا کر مجھ سے فرمایا ہذہ خمس ولدی خمس لا یبدل القول لدی. یہ 5 نمازیں ہیں اور میرے نزدیک 50 ہیں. پڑھنے کے لیے 5 ہیں مگر میں اس کو کتنا گنوں گا؟ 50. یہ 5 ہیں مگر میرے یہاں یہ 50 ہیں. لا یبدل القول لدی. یہ بات میرے یہاں بدلی نہیں جائے گی، بات بدلی نہیں جائے گی. 1 مرتبہ پڑھ لو 10 مرتبہ، 5 وقت میں پڑھ لو 50 وقت کی. سبحان اللہ. یہ شان اللہ نے نماز کو اتنی فضیلت دی. مگر ہے کیا نماز؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز کیا ہے؟ مجھے جس طرح پڑھتے دیکھتے ہو ویسے پڑھو. میری اداؤں کی نقل نماز کی نیت سے اتارو. نماز ذرا سوچئے کہ ادائے مصطفیٰ نماز. اسی لیے اب ہم لوگ تو معمولی لوگ ہیں، جن کو اللہ نے شان دی وہ صحابہ کرام. ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ تھی نماز پڑھو تو یہ سوچ کر پڑھو، پوری نماز میں یہ سوچتے رہو کہ ایک ایک کام ہمارا رسول اللہ نے یہ توجہ دلائی. چنانچہ فرماتے ہیں اے فلاں
تو نے رکوع ٹھیک سے نہ کیا، سجدہ کیوں صحیح نہ کیا؟ تو انکم ترون ان قبلتی ہا ہونا، تم لوگ یہ دیکھ رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ میرا قبلہ ادھر ہے، میرا رخ ادھر ہے، میں ادھر میری نظر ہے۔ انکم ترون ان قبلتی ہا ہونا، تم سمجھتے ہو کہ میرا رخ صرف ادھر ہے۔ انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، میں تم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ کیا مطلب ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو یہ پورا تصور جما لو کہ رسول پاک ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث بھی ہے، یہ حدیث بھی میں نے بخاری سے سنائی، اور یہ حدیث بھی حضرت سیدنا ابو بکر حوازنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے۔ جھٹ سے انہوں نے، اب مسجد میں پہنچے تو چاہیے کیا کہ آخری رکعت وہ آخری صف میں شریک ہو جائے۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہی نا، صف جو پچھلی صف ہے اس میں آ جائیں۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صف تک پہنچتے پہنچتے رکوع سے اوپر نہ آ جائے، کھڑے نہ ہو جائے، تو میرا رکوع چھوٹ جائے گا، رکعت چھوٹ جائے گا۔ اس لیے صف کے پیچھے انہوں نے اللہ اکبر کہا، پھر اللہ اکبر کہا کے رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں پہنچ کر پاؤں لمبے کر کے بڑھائے اور صف میں گھس گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کا سلام پھیرا تو فرماتے ہیں، اے ابو بکر، تم نے اپنی نماز صف کے پیچھے کیوں شروع کی؟ کیوں صف کے پیچھے شروع کی؟ اب ذرا آپ سوچو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں کہ نماز کے لیے جب تم آتے ہو تو یہ تصور جمع کر کے آؤ کہ ہم میں سے کسی کا حال اور کسی کی پہچان رسول پاک سے چھپی نہیں۔ ہم لوگ تو صفوں میں ادھر ادھر ٹٹولے بھی تو پہچان کسی کو، بہت سے لوگوں کو پہچان نہیں پاتے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو پہچان کر، اور کون کیا کر رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے۔ تم نے نماز صف کے پیچھے کیوں شروع کی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے سوچا کہ اگر صف میں پہنچوں گا تو کہیں آپ پہنچتے پہنچتے آپ کا سر، آپ اپنا سر اٹھا دیں رکوع سے تو میری رکعت چھوٹ جائے گی، اس لیے میں نے نماز صف کے پیچھے شروع کر دی، اور میں رکوع ہی میں پاؤں بڑھا کر کے صف میں پہنچ گیا۔ فرمایا آقا کائنات نے، زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ پہلی رکعت کی محبت تیرے دل میں بڑھا دے، مگر آئندہ ایسا کام مت کرنا، آئندہ ایسا کام مت کرنا کہ صف کے پیچھے تو نماز شروع کرے، صف میں گھس کے نماز شروع کرو۔ اب اس حدیث کو آپ نے سنا، اس کے بعد کچھ اس کا مطلب نکالیے تاکہ وہابی غیر مقلدوں کو بھی آپ پہچانیں، دیوبندیوں کو بھی پہچانیں۔ دیوبندی کہتے ہیں ان کی بھی دو آنکھ تھی، ہماری بھی، ان کی دونوں بندی ہے،
دونوں آنکھ بند ہیں، یہ دونوں آنکھ کے کانے ہیں اندھے ہیں. یہ کیا نماز میں ہو کہ بے نماز اپنے پیچھے ایسے دیکھ لیتے ہیں؟ میرے آقا دیکھتے ہیں. تو ان کو دو آنکھیں ملی، مگر رسول پاک کی آنکھوں کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون کر سکتا ہے؟ ان کی آنکھوں میں تو اتنے کمالات کہ سبحان اللہ. آنکھیں غضب پر ہو تو غضب سے ان کے خدا بچائے، جلال باری عتاب میں ہے. اور آنکھیں مسکرا دے تو مسکرا دو تو بھری دھوپ میں سامندر ہے. وہ آنکھیں ایسی آنکھیں بھی ہیں کہ آنکھ کی سمت اٹھی، ہاں کیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. جس کی طرف نظر اٹھا دی مر رہا ہے تو زندہ ہو گیا. غموں سے چھو رہے تو وہ خوشی سے معمور ہے. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس آنکھ کا ایک آنکھ دو آنکھیں اور ایسا کمال. یہ کمال اور دیکھنے کی شان یہ کہ سبحان اللہ. ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، کون آگے دیکھیں پیچھے دیکھیں، قریب دیکھیں دور دیکھیں، اجالے میں دیکھیں اندھیرے میں دیکھیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے بستر پر آقا کائنات آرام فرما رہے تھے. آدھی رات کے وقت چپکے سے اٹھے اور حجرے سے باہر نکل گئے. مجھے خیال آیا کہ رسول پاک شاید کسی دوسری زوجہ مطہرہ کے یہاں گئے. تو مجھے ذرا غیرت آئی کہ میرے ہاتھ سے دوسری جگہ کیوں گئے. تو میں بھی چپکے سے اٹھی اور پیچھا شروع کیا. حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل گئے. باہر نکلتے اب ایک راستہ پکڑا، میں بھی ترمذی شریف میں یہ حدیث پیچھے پیچھے کچھ فاصلہ بنا کر جنت البقیع میں تشریف لے گئے. کچھ دیر وہاں رہے. اب تھوڑی دیر کے بعد ایک آڑ میں چھپی تھی میں نے دیکھا کہ آپ واپس آ رہے ہیں. تو دوڑ کر میں گھر میں آئی اور آ کر بستر پر چپ چاپ لیٹ گئی. رسول پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. فرماتے ہیں عائشہ میرے سامنے یہ سایہ کون تھا دوڑ رہا تھا؟ کچھ نہ جواب دیا. تمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ چپکے سے اٹھے اور باہر چلے گئے تو مجھے دل میں شبہ آیا کہ شاید کسی زوجہ مطہرہ کے یہاں آپ جا رہے ہیں. تو مجھے غیرت آئی اس لیے میں نے پیچھا کیا. فرمایا ایک تھپڑ میرے سینے پہ مارا. فرمایا یا عائشہ اتخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، تجھے اتنا ڈر تھا کہ اللہ رسول تیرے اوپر ظلم کرے؟ معاملہ تو رسول پاک کا تھا مگر کریں اللہ اور رسول تیرے اوپر. رسول کا سب کام اللہ کی طرف منسوب. ادھر
سنو، میں بستر پر تمہارے ساتھ لیٹا تھا، مسجد کے دروازے پر، ہمارے حجرے کے دروازے پر جو مسجد میں کھلتا ہے، وہاں جبریل آئے، فنادانی واسمعنی واخفى صوته منک، انہوں نے وہیں سے مجھے پکارا، مگر ایسے پکارا کہ میں نے مجھے سنا دیا، مگر تم سے اپنی آواز انہوں نے چھپا لی۔ فَعَجَبْتُهُ فَأَسْمَعْتُهُ وَأَخْفَيْتُ صَوْتِي مِنْكِ، میں نے ان کو جواب دیا کہ آ رہا ہوں، ان کو تو بات میں نے اپنی سنا دی، مگر تم سے میں نے اپنی آواز چھپا لی۔ ذرا سوچئے، قریب والا نہ سن سکے، دور والے سن لیں، یہ آواز، یہ سوال جواب کا طریقہ کس کے پاس ہے؟ وہابی لوگ سب برابریے میں لگے ہیں، مگر بالکل برابر ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب کہتے میں باہر آیا تو انہوں نے فرمایا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آج کی رات، وہ 15ویں شعبان تھی، آج کی رات اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، آپ قبرستان میں جا کر کے اپنے لوگوں کے لیے دعا کر دیں، دعائے مغفرت کریں۔ تو میں بقیع غرقد میں گیا تھا ان کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے دعا کر دیتے وہ دعا ہی تھی، ان کی دعا ان کا پروردگار ٹالتا نہیں، مگر وہی دعا کیوں؟ ارے وہ مردے خوش ہو جائیں گے کہ سرکار ہماری قبروں پر آئے، یہ بھی تو یہی وہاں آ کر کے میں نے دعا کی، اور جب واپس آ رہا تھا تو تمہارا سایہ دوڑتے دیکھا میں نے۔ اب اس سے یہ پتا چلا کہ رسول پاک کے بولنے، دیکھنے، سب چیزوں کے انداز نرالے۔ اب چاہے اس کو کہو کہ بریلویوں نے بڑھا دیا، چاہے کہو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑھا دیا، مگر ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم نے نہیں بڑھایا، بلکہ ہم نے ان کا ذکر کر کے اپنے آپ کو بڑھا لیا، ان کو کون بڑھائے گا؟ سنیے، رسول پاک کے صحابی ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ اس طرح سے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، ان کی نعت بہت چلتی ہے، انہوں نے فرمایا ما امدحت محمدا بمقالتی، ما امدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، میں نے اپنے نعتیہ اشعار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کبھی نہیں کی، میں نے اپنی نعت میں رسول اللہ کی تعریف نہیں کی، بلکہ میں نے اپنے اشعار کو قابل تعریف بنانا چاہا تو ان کا ذکر چھیڑ دیا، تو بات مقبول ہو جاتی ہے ان کے ذکر سے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کرے تو ذکر کے الفاظ
ان کا درجہ اونچا، ذکر کرنے والا وہ بھی اونچا، ذکر جہاں کیا گیا وہ جگہ اونچی، ذکر جس وقت میں کیا گیا وہ وقت قیمتی، جس مجمع میں کیا گیا وہ مجمع قیمتی۔ یہ بہار آ گئی، اس لیے رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے ذکر کو اونچا کیا۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا انداز ہے، ورنہ نماز میں نماز کے کئی کام کا ذکر قرآن میں ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر کہو، تکبیر تحریمہ۔ اللہ نے فرمایا قوموا للہ قانتین، تم لوگ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر۔ اللہ نے فرمایا کہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جو آسان ہے وہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع بھی کرو سجدہ بھی کرو، فرمایا اللہ نے۔ یہ سب بات قرآن میں کیا ہے مطلب؟ اچھا پڑھو پڑھو، درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدی وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ تو بند پڑا ہوا ہے تب پھر کیا؟ پیر کا ذکر کیا، قیام کا ذکر کیا، قرات کا ذکر کیا، رکوع کا ذکر کیا، سجدے کا ذکر کیا، مگر آپ ایک بات بتاؤ، قیام کتنا بڑا کیا جائے، رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، قرآن کتنا پڑھا جائے؟ جتنا آسان ہے اتنا پڑھ لو، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کا طریقہ بتایا کہ اس طرح کھڑے ہوا کرو، یہ نہیں کہ جیسے وہابی لوگ کرتے ہیں۔ مولانا مفتی عتیق الرحمان صاحب ایک مرتبہ وہ نیپال کی سرحد پر وہ رہتے تھے، نیپال کے ایک گاؤں سے میلاد شریف پڑھنے کی دعوت آئی، وہ چلے گئے، جانے لگے، تو راستے میں ایک آدمی نے کھیت کاٹ کر کے اس کا کھلیان لگایا تھا، وہیں پر وہ ہاتھ باندھے ایسے ایسے کر رہا تھا،
آپ دیکھ کر کے کھڑے ہو گئے. پھر اس نے وہ جھکا اور اس میں بھی جھوم رہا, پھر سجدے میں گیا اس میں بھی ہل رہا. تو جب وہ اس کام سے فارغ ہوا, پوچھے تم کیا کر رہے تھے؟ کہ نماز پڑھ رہا تھا. کہ نماز پڑھ رہے تھے کہ تم یہ ڈسکو ٹائپ نماز کہاں سے نکالی تم نے؟ ارے حدیث میں آیا ہے کہ رسول پاک نماز ہل کے پڑھتے تھے. کہ کس حدیث میں آیا؟ میں نے تو اب تک نہیں پایا. کہنے کا ارے بخاری میں ہے. کہ بخاری میں ہے کہاں ہے؟ لیا. تو دوڑا بھاگا گیا, میں لے آتا ہوں گھر سے. تو گیا تو بلوغ المرام نام کی ایک کتاب لے کر کے آیا. اس میں ایک طرف 2 کالم میں ایک ایک پیج تھا. ایک کالم میں عربی اور ایک میں اردو اور پرانے انداز کی لکھاوٹ. اس میں لکھا تھا انس ابن مالک سے روایت ہے, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخفف الصلاة فی تمام. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پوری پوری پڑھتے مگر مختصر پڑھتے. تو اس کا ترجمہ اردو میں لکھا تھا, نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے لکھا یہ دیکھیے مفتی صاحب, یہ دیکھیے لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہل کے پڑھتے تھے اور پوری پوری ہل کے لکھا ہے نا. کہ بے وقوف کہیں کا, ہل کے کہاں لکھا ہے؟ ہلکی پڑھتے تھے. اب وہ ہلکی کو ہل کے, اتنے بڑے بڑے بخارات ہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں, ایک طرف تم لوگ رسول پاک کو کہتے ہو ہمارے جیسے تھے, اور ایک طرف تم کہتے ہو کہ ان کا جو عمل ہے اس کی نقل اتارنا ضروری ہے. صحابہ کے عمل کو ہم دلیل نہیں مانتے, رسول اللہ کا عمل دلیل. میں نے کہا کیوں دلیل؟ جب وہ تمہارے جیسے ہیں تمہارا عمل دلیل نہیں ہے تو رسول اللہ کا عمل دلیل کیوں ہو گیا؟ تم لوگ خود اپنی زبان سے اپنے آپ کو جھٹلا رہے ہو اور اپنے آپ کو بدعقیدہ بتا رہے ہو کہ تمہارا یہ عقیدہ کہ ایک ہمارے جیسے ہی تھے وہ, یہ عقیدہ تمہارا باطل ہے. تمہاری زبان سے سمجھ میں آتا. کیوں کہ تمہارا عمل اس قابل نہیں کہ قبول کیا جائے. تم ہل کے نماز پڑھ رہے ہو اسی لیے کہ تم نے ترجمے کو غلط سمجھا, مگر غلط سمجھنے کے باوجود تو حضور کا انداز تھا اس لیے ویسے ہی پڑھوں گا, اس کو تم قابل قبول سمجھ رہے ہو. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ منبر جب بن کر آیا تو رسول پاک نے اس منبر پر سب سے پہلے کھڑے ہو کر نماز پڑھی, جس کی روایت اس طرح پر ہے کہ منبر بن کر آیا تو رسول پاک منبر پر پہلی سیڑھی پر چڑھ گئے اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کی اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اقتدا کریں. ہم سب لوگ حضور کے پیچھے سب بنا کر کھڑے ہو گئے. حضور نے منبر ہی پر قیام کیا, قرات کی, رکوع میں گئے اور جب رکوع سے اٹھے تو ایک قدم پیچھے کھس کے اور آپ
نے منبر کی جڑ میں سجدہ کیا اور جب سجدے سے فارغ ہوئے پھر منبر پر آ گئے اور پھر نماز وہی آگے بڑھائی. جب سجدہ کرنا ہوتا ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے اور منبر کی جڑ میں سجدہ کرتے. بات سمجھ میں آئی؟ تو نماز سے جب فارغ ہوئے تو فرمایا میں نے منبر پر نماز اس لیے پڑھی ہے تاکہ تم لوگ دیکھ لو کہ میں کیسے نماز پڑھتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ تم نماز بھی پڑھو اور میری نماز بھی دیکھتے جاؤ. ہم لوگ تو نماز پڑھیں تو ہمیں حکم ہے کہ سجدے کی جگہ دیکھو. اگر صحابہ کو حکم تھا کہ سجدے کی جگہ نہیں میری طرف دیکھتے رہو کیونکہ تمہیں میری نماز کی تمام ادائیں دوسروں کو بتانی تو تم لوگ مجھے دیکھو. تم مجھے دیکھو. بخاری شریف میں حضرت خباب ابن الارت سے روایت فرماتے ہیں حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ القرآن فی الظہر والعصر. کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں قرآن پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ نعم، ہاں پڑھتے تھے. تو لوگوں نے پوچھا کیف عرفتم، کیسے آپ لوگوں کو پتا چلا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیا زور سے پڑھتے تھے؟ ظہر عصر میں کیسے پڑھتے ہیں؟ خوب بلند آواز سے نا، جیسے جمعہ میں پڑھتے ہیں ویسے ہی نا ظہر عصر کی قرات ہوتی ہے. کیسے ہوتی ہے؟ آہستہ. تو اب مقتدیوں کو کیسے معلوم کہ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ کیسے پتا آپ لوگوں کو چلا کہ رسول پاک قرآن پڑھ رہے ہیں؟ تو حضرت خباب نے کہا بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ کہ رسول پاک کی داڑھی مبارک ہلتی تھی، اس سے ہم نے سمجھ لیا کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ لوگ نماز میں کھڑے ہو کر ایسے دیکھا کرتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ یوں دیکھتے تھے. تو اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی افضل العبادات میں اپنے محبوب کی ادائیں داخل کر دی. اتنا ذکر اونچا، اتنا ذکر اونچا. اب یہ بندر لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اگر رسول اللہ کا خیال آ جائے تو بیل گدھے کے خیال میں ڈوبنے سے زیادہ بدتر. جن لوگوں کو بیل اور گدھے ہی کی فکر زیادہ ہے وہ اسی میں ڈوبے رہے، اور ہمیں تو اپنے آقا کی زیادہ فکر ہے اور انہی کا ذکر ہے اور انہی کے ذکر میں اللہ کی عبادت. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ لوگ رسول پاک کی رسول پاک کی تعظیم نماز میں بھی کرتے تھے. نماز اللہ کی، خالص اللہ کی تعظیم. لیجئے پھر بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں. حضرت سیدنا سہل ابن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ظہر کی نماز پڑھا کر قباء چلے گئے، کیونکہ قباء میں جو مسلمان بنو عمرو بن عوف کے لوگ تھے ان میں آپس میں کچھ جھگڑا پڑ گیا تھا. تو حضور صلح کرانے گئے، ظہر پڑھا کر چلے گئے.
واپسی میں دیر ہو گئی، عصر کا وقت آ گیا، ابھی واپس نہ آئے، اذان ہو گئی واپس نہ آئے، تمام مصلی جمع ہو گئے، ابھی واپس نہ آئے، تو بلال حضرت ابو بکر کے پاس آ کر کہتے ہیں یا ابا بکر اتصلی بالناس، اے ابو بکر کیا آپ امامت کر دیں گے آج کی نماز کی، کیونکہ رسول پاک قبا گئے ہیں بنو عمرو ابن عوف کا مسئلہ سلجھانے اور آنے میں دیر ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا نعم ان شئتم، تم لوگ چاہو گے تو میں امامت کر دوں گا۔ سب کی خواہش ہوئی تو حضرت ابو بکر آ گئے مصلی پر اور حضرت بلال نے اقامت کہی، ابو بکر نے اللہ اکبر نماز شروع کر دی۔ اب حدیث میں یہ لفظ نہیں ملا کہ نماز کتنی ہوئی تھی، ایک دو رکعت ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، یہ ذکر نہیں حدیث، مگر اتنا ہے کہ نماز ہو رہی تھی۔ اسی بیچ میں آقا کائنات مسجد کے اندر آئے تو دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، تو جو آدمی سب سے آخر میں آئے تو کہاں کھڑا ہوگا؟ آخری سب میں جہاں جگہ ملی وہی نا، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آخری صف کے ایک کنارے پر دو آدمیوں کو ایسے الگ الگ کیا اور آپ آگے بڑھ گئے، پھر اس کے بعد والی صف کو دو آدمیوں کو ایسے الگ کیا، آگے بڑھ گئے، پھر اسی طرح رسول پاک ہر صف میں شگاف پیدا کرتے آگے بڑھتے، یہاں تک کہ صف اول کے ایک حصے میں کھڑے ہو گئے، کنارے کھڑے ہو گئے۔ تو رسول پاک نے یہ کیوں کیا؟ اس کی کوئی حکمت کوئی وہابی ہو تو بتائے کیوں حضور نے ایسا کیا؟ میں بتا دوں گا۔ رسول پاک یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ میری تعظیم اتنی ضروری ہے کہ کوئی نماز میں بھی میری طرف پیٹ کر کے نہ کھڑا ہو، کوئی یہ بہانہ نہ کرے کہ رسول پاک کی طرف پیٹ پڑ گئی نماز کی وجہ سے، نہ، کعبے کا کعبہ ہے میرے آقا۔ اس لیے ابو بکر کے پیچھے بھی نہ کھڑے ہوئے، کنارے کھڑے ہوئے۔ اس کا مطلب نکل آیا اب مسجد کے لوگوں نے تو دیکھ لیا کہ رسول پاک آ گئے، سب کو کنکھیوں سے نظر آ گئے، تو لوگوں کو اس وقت تک لقمہ دینے اور امام کو متوجہ کرنے کا کوئی مسئلہ بتایا ہی نہیں گیا تھا، تو لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ بجانا شروع کیا۔ پوری مسجد میں جب ہاتھ بجا، تالی بجی تو شور ہو گیا۔ ابو بکر نے ایسے دیکھا تو رسول پاک کھڑے، پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول پاک نے اپنا دست مبارک آگے بڑھا کر اشارہ کیا، مکانکا، اپنی جگہ کھڑے رہو، نماز وہیں پڑھاتے رہو۔ ابو بکر صدیق نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے، الحمدللہ کہا، اور پھر پیچھے صف کے اندر گھس گئے، الٹے قدم واپس آئے، صف میں چلے گئے۔ رسول پاک یہاں سے چند قدم اٹھا کر وہاں مصلی پر آئے، باقی نماز پوری کی۔ نماز شروع سے نہ پڑھائی بلکہ باقی شروع۔ بیچ نماز میں امامت چھوڑ کر کے امام بے وجہ اگر پیچھے ہٹے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز شروع سے نہ پڑھائی بلکہ باقی شروع۔ بیچ نماز میں امامت چھوڑ کر کے امام بے وجہ اگر پیچھے ہٹے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز شروع سے نہ پڑھائی بلکہ باقی شروع۔
کہ میرے استاد آ گئے، اب 1 رکعت میں نے پڑھا لی، 3 رکعت وہ پڑھا دیں، تو نماز ختم نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ رسول پاک کی شان ہے کہ امام آ جائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، امام اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور رسول پاک بیچ نماز سے امام ہو۔ کیوں کہ سارے امام رسول پاک کے نائب ہیں، اور اصل امام امام الانبیاء۔ اس لیے جب وہ آ گئے تو امام کے لیے حق یہی ہے کہ وہ چھوڑ کے پیچھے ہٹے۔ نماز کا سلام پھیرتے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کو مخاطب کرتے ہیں، یا ابا بکر ما منعک ان تصلی بالناس اذ امرتک، میں نے حکم دیا تھا اے ابو بکر، تم کو کس نے روکا نماز پڑھاتے رہنے سے؟ میں نے حکم دیا کہ پڑھاتے رہو۔ نبی کا حکم واجب الاتباع، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور میرے حکم کو چھوڑ کر تم کیوں پیچھے ہٹ گئے؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے امامت کرتا رہے، یعنی آپ کی تعظیم میں پیچھے ہٹا ہوا۔ کیوں ہٹا؟ آپ کی تعظیم میں اس سے سمجھ میں آیا کہ ابو بکر نے بیچ نماز میں رسول اللہ کی تعظیم کی اور تعظیم کے لیے پیچھے ہٹے، تو کیا ہوا؟ سمجھ میں آ گئی بات کہ اللہ کی تعظیم کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کی تعظیم نہ ہو جائے۔ اس لیے عزیزان ملت، آپ سب لوگ ان وہابیوں سے ہوشیار رہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور اتنے ہی پر بس کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق خیر دے۔ بات تو اور بھی بہت ہیں، مگر 11 زندہ صحبت باقی۔ چلو کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں لو بھائی، مت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، کہ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں لاکھوں سلام، کہ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں یت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله.